کافر کے ساتھ مل کے دم نہ کریں۔ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، ضروری نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ جنازہ جائز نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور نے بادشاہ نجاشی کا جنازہ مدینہ پاک میں کھڑے ہو کے پڑھا تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ حضور کا معجزہ تھا، حضور کے سامنے جنازے کو ظاہر کیا گیا۔ اگر غائبانہ جنازہ ہوتا تو حضور کے کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور کسی صحابی کا آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ نفلی تو ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، نفلی ہو یا فرضی ہو۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، اب اگر مسجد عائشہ اور جیرانہ جمعہ کر سکتے ہیں، مکے اور مدینے کے ہوٹلوں میں جو گوشت آتا ہے باہر سے اس کو استعمال نہ کریں، احتیاط اسی میں۔ بچے بیمار ہیں، انہیں مہینہ حیض آتے ہیں، وہ نماز پڑھ سکتے، روزہ بھی رکھ سکتے، وہ بیماری ہے، حیض نہیں ہے۔ حیض کبھی 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ حرم میں بھی طواف کے 2 رکعت مکروہ وقت میں نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ کہتے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں علماء کو، اللہ ہدایت دے۔ سیاست سے علماء کا کیا تعلق ہے؟ تو سیاست سے جہلاء کا تعلق ہے، یعنی جاہل سیاست کرے، عالم نہ کرے، یہ اچھی بات ہے، اسی لیے تو انجام دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کھول کے بسم اللہ پڑھ کے انگلی پھیرتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ اگر ایک بچہ پیدا ہوا، ہفتے 10 دن کے بعد فوت ہو گیا، اب اس کے عقیقے کی کوئی ضرورت نہیں، یا تو آپ 7ویں دن کر دیتے ہیں عقیقہ۔ باپ نے وراثت تقسیم نہیں کی، فوت ہو گیا، بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بالکل ہی بھائیوں کو بھی عذاب ہوگا، باپ کو بھی ہوگا کہ وہ زندگی میں کیوں نہیں دے گیا۔ میری بیوی نے عمرہ ادا کیا، طواف صفا کیا، بال کٹوانا بھول گئی، پہلے بال تو کٹواؤ، جب تک بال نہ کٹائے وہ تو گویا کہ احرام میں ہے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ بچوں کی ہمیں پہچان نہیں ہوتی، جنازے میں نہ ہو، دعا تو سب کے لیے ہے نا، شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، سب کے لیے ہوگی۔ غار ثور یا غار حراء جا سکتے ہیں، نفل پڑھنے ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی جائے تو منع بھی نہیں ہے۔ رمضان کی تراویح نابالغ لڑکا عورتوں کو پڑھا سکتا ہے، ہاں پڑھا سکتا ہے۔ تہجد نماز میں سورۃ اخلاص 20 دفعہ پہلی رکعت میں، دوسری دفعہ 15 دفعہ، تمہاری مرضی ہے، کچھ پڑھو، 20 دفعہ پڑھو، 100 دفعہ پڑھو۔ انبیاء علیہم السلام کو ہدیہ بھیجا جاتا ہے، ان کو ہمارے ثواب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قسطوں میں سامان خرید سکتے ہیں، ہاں خرید سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں ہاں کہتے ہیں کوئی نبی نہیں ہوا، بعض روایات ہیں لیکن اسرائیلی روایات ہیں، قابل حجت نہیں۔ بہرحال حضرت مروان ابن حکم کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی آپ بری بات نہ کیا کریں، چونکہ جو لوگ خیر القرون کے زمانے میں گزر گئے، صحابی تھے یا تابعی تھے یا تبع تابعی تھے، وہ ہم سے کروڑ درجے افضل ہیں۔
غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ بڑے بڑوں سے ہوتی۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے طواف کے لیے آؤ، کوئی اور بچہ نہیں ہے یا کوئی مریض ہے، سب کا طواف اکٹھے نہیں، ایک کے لیے ایک ہوتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات والحمدللہ ہو گئی۔ ماں باپ کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ نصیحت یہی ہے کہ دین پہ قائم رہو، اللہ والوں کی صحبت رکھو۔ عمرے کے طواف میں پہلے 3 چکروں میں رمل جو ہے وہ سنت ہے۔ مسجد عائشہ سے عورت نے عمرے کا احرام باندھا، نیت کی، لیکن 2 دن کے بعد مدینے جانے اس کو حیض آ گیا۔ بہتر تو ہے کہ نہ جائے، عمرہ کر کے جائے، ورنہ پھر اسی حالت میں رہے گی، عمرے سے واپس بھی پھر عمرے سے آئے گی، احرام سے بڑا مشکل ہو جائے۔ اگر کسی شخص نے احرام کی حالت میں دوسرے ساتھی کا حلق کر دیا، اگر دونوں طواف صفا کر چکے تھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایک نے ابھی صفا کرنی تھی پھر کر دیا تو دم ہے۔ ہر عمرے کے ساتھ اس طرح پھروائیں۔ اگر بال چھوٹے ہیں، بڑے ہیں تو چوتھا حصہ کاٹتے رہیں۔ گرمی کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جانے کا شک رہتا ہے، شک کا تو کوئی علاج ہی نہیں دنیا میں۔ احتیاط یہی ہے کہ اطمینان سے آپ استنجا کریں اور نیچے انڈر ویئر رکھیں۔ بہرحال ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ 15 شعبان کو 2 رکعت نفل پڑھو تو 20 سال کی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، یہ سب باتیں ہیں۔ عمرے میں ہم نے طواف کر دیا، صفا مروہ کے لیے جا رہے تھے تو ہم نے حجر اسود کا استلام بھول گئے، کوئی بات نہیں۔ مدینہ منورہ سے ہم نے احرام باندھا، میقات پہ آ کے نیت کی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کسی دوسرے کا نام کا طواف اگر واقعی وہ معذور ہے، کہا ہے پھر کرو۔ میں نے منت مانی تھی، کام ہو گیا تو رمضان میں آخری عشرے اعتکاف کروں گا، لیکن مجھے 27 رمضان کا انتہائی ضروری کام پڑ گیا ہے۔ 6 دن کا اعتکاف تو نہیں، جتنے دن کی نیت آپ نے کی تھی اتنا کر دیں، چلو آخری عشرے سے پہلے شروع کر دیں، پھر چلے جائیں۔ رمضان المبارک میں عمرہ جو میقات سے کیا جائے اس کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن اگر پھر اس کے بعد مکے میں ہے تو طواف زیادہ